تیمم ہو گیا۔ ابھی تیمم کا فائدہ کیا ہے؟ ایک شخص نے اسی طرح تیمم کی بات کو جب سنا تو وہ گیا تیمم کرنے کے لیے، تو اس نے جو کام کیا تیمم کے لیے، غسل جنابت سے وہ کر رہا تھا، تو اس نے کیا کیا تھا؟ اپنے پورے جسم کو مٹی میں پورا گردالود بنا دیتا، بلا تھا پورے جسم پہ مٹی ملی تھی تاکہ پانی کی طرح مٹی ہر جگہ تک پہنچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا آپ ذرا دیکھیں یہ شخص زیادہ بیوقوف ہے یا اس کا یہ اونٹ زیادہ بیوقوف ہے؟ جی تو یہ چیز نہیں ہے، یہ اصل میں اس کی جو حکمت ہے، تیمم کی حکمت ہے، اور تمام مفسرین کا اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ صفائی کا تصور آپ کے ذہن میں رہے، صفائی اور پاکیزگی کا جو تصور ہے، یعنی تیمم در حقیقت آدمی میں طہارت کی حس اور نماز کا احترام قائم رکھنے کے لیے ایک نفسیاتی تدبیر ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آدمی نے آپ کا کتنی مدت پانی کے بغیر زندگی گزارے، لیکن پانی کے بغیر زندگی گزارتے ہوئے یا یہ کہ پانی ہے لیکن آپ اس کے استعمال پر قادر نہیں ہے، تو اس دوران طہارت کا احساس برقرار رہے کہ اب میں پاک ہوں اور اب میں پاک نہیں ہوں، اس وقت میں نماز کا قابل ہوں، نماز پڑھ سکتا ہوں، اس وقت میں نماز کا قابل نہیں ہوں۔ یعنی شریعت میں جتنے جو قوانین مقرر کیے ہیں ان کی پابندی وہ برابر کرتا رہے گا، اور اس کے ذہن میں قابل نماز ہونے اور قابل نماز نہ ہونے کی حالت کا فرق وہ ماہوا نہیں ہو سکے گا۔ اگر تیمم بھی نہ ہو تو عادت کیا پڑے گی؟ عادت یہ پڑے گی کہ بس بغیر وضو کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور پھر گندگی کے ساتھ عادت ہو جائے گی۔ اب تو یہ ہے کہ جب تک آپ نے تیمم نہیں کیا تو آپ کہ میں ناپاک ہوں، تیمم کرتے ہیں تو آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ اس شخص کو مہینہ 2 مہینے کے بعد بھی جب بھی پانی ملے گا فوراً وہ دوڑے گا اور پانی کو استعمال کرے گا، اس لیے کہ پاکی کا تصور قائم ہے۔ لیکن اگر مسلسل کوئی پانی استعمال نہیں کرتا تو صفائی کا وہ تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو تیمم دراصل یہی طہارت کی حس اور نفسیاتی طور پر صاف اور پاک رہنے کی تدبیر، اسی لیے اس کو فرض کیا گیا، یہ طریقہ بتایا گیا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیت ان لوگوں کو دیکھتے نہیں ہو جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو خرید لیتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے کو چھوڑ کر دور نکل جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ سیدھے راستے سے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے ہیں، یہودی بن گئے مطلب حقیقت میں یہودی تو کچھ نہیں ہے، یہ تو سارے ادھر عرب لوگ تھے یا جتنے بھی تھے یہاں رہتے تھے، اب یہ یہودی بن گئے ہیں، یہودی بن گئے ہیں۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ کلمات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے، تحریف کرتے ہیں۔ ویقولون، اور کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور چپکے سے کہتے ہیں ہم نے مانا نہیں، واسمع، اور سنو، غیر مسمع، ساتھ کہتے ہیں تمہیں سنایا نہ جائے، تمہیں سنایا نہ جائے، وراعنا، اب یہ تمہیں سنایا نہ جائے، یہ زو معنی لفظ ہے، زو معنی لفظ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بری بات نہ سنائی جائے، دوسرا مطلب اس کا یہ تھا جو یہ لیتے تھے کہ سنو غیر مسمع، تمہیں کوئی بات سنانی ہی نہیں ہے، تم بات سننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ کے وراعنا، اور یہ راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیم بألسنتہم، موڑ کر اپنی زبانوں کو تاؤ دیتے تھے، موڑ دیتے تھے، اور ان معنی بدل راعنا کو راعینا بنا دیتے تھے جیسے پہلے گزرا ہے۔ وطعنا فی الدین، اور دین میں عیب لگاتے ہیں۔ ولو انہم قالوا، اگر یہ لوگ یہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم مانتے ہیں، واسمع، اور سنو، وانظرنا، اور ہمیں مہلت دے، ہمیں ہمارا انتظار کر دے، لکان خیر لہم، ان کے لیے بڑا بہتر ہوتا، واقوم، اور زیادہ راست بازی کا طریقہ ہوتا، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ ولا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ ایمان نہیں لاتے مگر توڑا، اور وہ ظاہری شکل صورت
खूबसूरत शक्ल में जो ईमान नजर आए। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, है लोगों जिनको किताब दी गई है, आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, ईमान लाओ उस किताब पर जो हमने नाज़िल की है और जो तस्दीक करती है उस किताब की जो तुम्हारे पास है। मिन क़ब्ल अन नल्बिस वुजूहन, इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें, इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें, फनरुद्दहा अला अदबारिहा, तो हम ये पीछे फेर देंगे, ये मुंह ये चेहरे पीछे फेर देंगे। और नलअनहुम, और या हम उन पर लानत करेंगे, कमा लअन्ना अस्हाब अस्सब्त, जिस तरह हमने सबत वालों पर लानत की थी। वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहता है, अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहता है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, यकीनन अल्लाह बख्शिश नहीं करता उस शख्स को जो जब उसके साथ शिर्क हो जाए, यानी जो शख्स शिर्क करे उसको कभी माफ़ नहीं करता। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और बख्शता है इसके अलावा जिसे वो चाहे। वमन युश्रिक बिल्लाहि, और जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराएगा, फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, तो उसने बहुत बड़ा गुनाह लाद लिया, बहुत बड़ा गुनाह उठाया। अलम तरा लिल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, अलम तरा, देखता नहीं उन लोगों को जो अपने आप को पाक करने के दावे करते हैं, नाजायज़ तारीफ़ें अपने करते हैं ताकि ये पाक साबित हो जाए। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह पाक करता है उसको जिसे वो चाहे। वला युज़लमूना फतीला, और इनके साथ जरा भर जुल्म नहीं होगा। फतील उस चीज को कहते हैं, उस धागे को। आपने ये खजूर को देखा होगा, खजूर की जो हड्डी होती है गठली, इस गठली के अंदर एक सफेद धागा सा होता है, उसी धागे को कहते हैं फतील। फतील, और लेकिन ये किनाया है अक़ल्लुल क़लील से, बहुत कम, जर्रा भर मामूली सा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। उन्ज़ुर कैफ़ यफ़्तरून अला अल्लाहिल कज़िबा, इनको देखो कैसे अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। वकफ़ा बिही इस्मम मुबीना, और काफ़ी है ये इनके लिए बड़ा गुनाह, यानी यही गुनाह इनके लिए काफ़ी है। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, आए तो देखता नहीं उन लोगों को जिनको किताब में से एक हिस्सा दिया गया है। इन उलमा जो अखबार और उलमा यहूद थे उनकी तरफ इशारा है। युमिनून बिल जिब्ति वत तागूत, ये ईमान लाते हैं, यकीन करते हैं वहमी बातों पर, अवहाम पर, वत तागूत, और तागूत पर। देखिए जिब्त में कुछ चीजें आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जिब्तु अल्लज़ी ला खैर फीह, माना तो यही है जिसमें कोई खैर ना हो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तरक़ु वत्तियरतु वल्इयाफ़तु मिनल जिब्ति, तरक़, तियरा और इयाफ़ा तीनों ये जिब्त में से है। तरक़ किसे कहते हैं? कंक या फेंक कर बाल निकालना, कंक या फेंक कर बाल निकालना, जैसे आजकल हमारे लोग करते हैं। और तियरा परिंदों से बदशुगुनी पकड़ना, परिंदों से बदशुगुन पकड़ना या नेक शुगुन पकड़ना। लेकिन यह हमेशा तो बदशुगुनी ही होती है, फलान परिंदे ने आवाज दी और आज हमारी खैर नहीं है। हमारे यहाँ वो यहाँ मशहूर है, एक लोमड़ी सी होती है, पता नहीं हमने अभी तक देखा उसको नहीं, वो लोमबड़ा, हम उसको भगवा कहते थे, जानते हैं भगवा? वो रात को चीखें मारती है, उसकी आदत है। अब वो हर कोई समझता है कि ये चीख ये मुंह मेरे तरफ है। तो घरों में औरतें क्या करती है, पहाड़ी इलाकों में अब भी है, वो अपने तंदूर से वो राख जो बना होता है रोटियां पकाते हुए, वो राख निकाल कर अपने बच्चों को कहते हैं इसके मुंह में फेंक दो, वरना रात को बड़ा खतरा है। इसलिए कि आज हमारे तरफ मुंह करके ये नारे लगा रही है। ये इस तरह परिंदों की आवाजें, ये सारे इन्हें बदशुगुनी पकड़ना, ये है तुयरा। और इयाफा परिंदों के नामों से, आवाजों से और उनके गुजरने से बाल पकड़ने को कहा जाता है। ये सारी चीजें, ये तो तीन चीजें बताई, लेकिन तीन चीजों में आप देखें ना, कभी कभार कहते हैं ये दिन, वो कहते हैं ये दिन में भी ऐसी दिन है जिसको हम पश्तो में कहते हैं स्पेरा और रस्ता, स्पेरा और रस्ता। वो ये इसको पता नहीं उर्दू में स्पेरा को क्या कहते हैं, जिसमें बदबख्ती होती है, नुहुसत होती है, नुहुसत। अब देखिए मनहूस दिन, तो वो कह रहे कोई दिन मनहूस है। अब लोगों ने एक कायदा बनाया, कौन सा दिन मनहूस है?
وہ کہتے ہیں دیکھو یہ انگلیاں ہیں اس پہ گنا کرو، ایک سے شروع کرو، تو مثلا 1 2 3، یہ جو درمیانی انگلی ہے اس پر جو دن آئے جو تاریخ وہ دن منحوس ہے، وہ تاریخ منحوس ہے۔ اب تیسرا 4 5 6 7 8 8واں منحوس، 9 10 11 12 13واں منحوس، 14 15 16 17 18واں منحوس، 19 20 21 22 23واں منحوس، 24 25 26 27 28واں منحوس۔ یہ منحوس دن ہے، ان میں آپ نے کوئی کام شروع نہیں کرنا، آبادی شروع نہیں کرنی، نیکی صبر کا آغاز نہیں کرنا، یہ سارے منحوس دن ہیں۔ تم نے کہا کس نے تمہیں یہ منحوس دن بتایا؟ اللہ کے کوئی دن منحوس نہیں ہے، البتہ نحوست آدمی کے اندر ہوتی ہے۔ جس دن آپ نحوست والا کام کرتے ہیں تو وہ دن آپ کے لیے منحوس ہے، کیونکہ دن اگر منحوس ہوتا تو آج آپ کہتے ہیں میرے لیے یہ دن منحوس ہے، لیکن آپ کے گھر میں کوئی نحوست آئی ہے لیکن دوسرے کے گھر میں خوشی آئی ہے۔ دن منحوس ہوتا تو پوری دنیا کے لیے منحوس ہوتا، دن منحوس نہیں ہے، یہ نحوست آپ کے اندر خود آئی ہے، تو آپ اپنی نحوست کو آپ وہ ڈال دیتے ہیں پوری دنیا پر، کہ اس کو تقسیم کر نحوست کو چھپانے کے لیے پوری دنیا کو آپ منحوس بناتے ہیں، اللہ کے دنوں کو منحوس بناتے ہیں۔ نحوست ادھر ہی ہے، آپ کے پاس ہی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کبھی کوئی مرد پہ نظر پڑی، آج صبح بس جس پہ نظر پڑی ہے خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے، بس اس دن جو سفر کرے گا اور فلان پر نظر پڑے گی اس دن میں کوئی خیر نہیں ہوگی، کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ سارے کبھی کہتے وہ کوے نے آواز دی ہے، کبھی کہتے بلبل نے آواز دی ہے، کبھی کہتے فلان نے وہ لومڑی نے آواز دی ہے، اور ان آوازوں پہ پوری دنیا چل رہی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، ٹھیک ہے آپ تصورات ہیں جو خیالات ہیں، لیکن ذرا اس بات پر غور کریں کہ اللہ کی تقدیر اس کے انتظار میں ہے کہ یہ لومڑی آواز دے گی تو آپ کی رات میں یہ آپ کو مشکل ہوگا، اور آپ کے انتظار میں ہے، قلم پکڑا ہوا ہے کہ آپ وہ راکھ اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالتے یا نہیں ڈالتے تاکہ بعد میں تقدیر کا فیصلہ لکھا جائے۔ یہ تقدیر اٹل ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، اس کو لومڑی کی آواز، اس کو کوی کی آواز، اس کو بلبل کی آواز، کسی شخص کا دیکھنا اللہ کی تقدیر اس کی منتظر نہیں ہے کہ آج دن میں آپ کی نظر کس پر پڑتی ہے تاکہ بعد میں آپ کی تقدیر لکھی جائے اس کے مطابق منحوس ہے یا غیر منحوس ہے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہے، یہ ہے اوہام۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو وہمی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مکر و فریب، وہم۔ تو یہ مکر و فریب اور یہ اوہام ہے، خرافات ہے، اس کو کہتے ہیں خرافات۔ والطاغوت، طاغوت کسی کہتے ہیں، شیطان کو بھی کہتے ہیں، لیکن طاغوت کی تشریح کا خلاصہ یہ کل راس فی الضلال، گمراہی کا ہر لیڈر طاغوت ہے، جو لوگوں کو دین سے روکے، دینی کام سے روکے، اللہ کی بندگی سے روکے، یہ طاغوت ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو کافر ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہے۔ یہ یہود کے بارے میں بات ہے کہ یہود مشرکین کے پاس جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ میں گئے، ان کا وفد کیا تو مشرکین نے ان سے ایک سوال کیا۔ اب دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی خیانت، مشرکین نے سوال کیا یہود کی وفد سے کہ آپ ذرا سچ سچ بتائیے تاکہ ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ ہم حق پر ہے یا یہ مسلمان حق پر ہے۔ اب ان کے دل میں بھی بات ہے کہ حق پر تو مسلمان ہے، اور ان کے قریب ہے وہ مشرکین، وہ مشرک ہے، نجس ہے، ناحق ہے۔ انہوں نے وہاں بھی اس بات کو چھپایا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمان حق پر نہیں، آپ لوگ حق پر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافروں سے کہتے ہیں هَؤُلَاءِ، کہ یہی کافر، انہیں کو اشارہ، أَهْدَىٰ، زیادہ ہدایت پر ہے، من الذین، ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، سبیلاً، دین کے حیثیت سے، یعنی آپ کا دین ان سے بہت اچھا ہے، حق ہے۔ اولئک الذین، فرمایا اللہ نے یہی وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد له نصیرا، اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ ام لهم نصیب من الملک، آیا ان کے لیے بادشاہی میں کوئی حصہ ہے؟ فإذا لا یؤتون الناس نقیرا،
تو اگر یہ حکومت ان کے پاس ہو، بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ ہو، تو یہ کسی کو ایک کوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ پرانے زمانے میں ہم کہتے ہیں سورہ پیسہ، یہ کچھ بھی نہیں دیں گے ذرا بھی۔ ہم یحسدون الناس، آئے یہ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس بات پر کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے کچھ دیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم، تو یقین ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی تھی، حکمت دی تھی، اور ہم نے ان کو ملک عظیم دیا تھا۔ فمنہم من آمن بہ، بعض ان میں یہ وہ تھے جو اس کتاب پر ایمان لائے، ومنہم من صد عنہ، اور کچھ ہوتے جو ہٹے رہے ان سے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم کی بھڑکتی آگ ان کے لیے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے، سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، بہت جلد ہم ان کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ، جب ان کی جلد ان کی کھال گل جائے گی، بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، ہم ان کو دوسری جلد پہنا دیں گے، تبدیل کر دیں گے۔ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ عذاب کو چکے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں، ضرور ہم جلد ان کو داخل کریں گے جنت میں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہیں، اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ذلًا ذلیلا، گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو، امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دو۔ تمام امانتیں جو تمہارے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں تو ان کا حق ادا کرو، اور اسی طرح جب بھی تم کوئی امانت حوالے کرتے ہو تو امانت اہل کے حوالے کرو اور اپنے مالک کے حوالے کرو۔ اسی طرح جب تم مناسب کی تقسیم کرتے ہو تو منصب اور عہدہ بھی اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع ہو جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ کسی نے کہا وما اضاعتها، اللہ کے رسول امانت ضائع ہونا کیا ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب اقتدار اور حکومت نہ اہل لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے تو بس قیامت کا انتظار کرو۔ تو اللہ کا حکم ہے اس میں وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وہ تمام گواہیاں جو کسی کے حق میں دی جاتی ہے، آج کل کے زمانے میں وہ بیعت نہیں کی جاتی بلکہ ووٹ دیے جاتے ہیں، تو ووٹ بھی ایک گواہی ہے۔ یہ گواہی بھی اس شخص کے حق میں استعمال کرو جس کو آپ اس منصب کے لیے اللہ کے نزدیک اہل سمجھتے ہیں، ورنہ یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے بن جاتے ہو تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے، بہت خوبصورت نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے اولی الامر کی بات مانو۔ اولی الامر سے مراد مسلمانوں کے اسلامی اور دینی بادشاہ بھی ہے، وہ بادشاہ، وہ حکمران جو اللہ کی دین کے مطابق اس کے بندوں کو لے کر چلتے ہیں، اور مسلمانوں کی وہ عمرا بھی ہے، دینی جماعتوں کی عمرا بھی ہے، اور وہ سارے ذمہ دار جو دین کے کام کا بیڑا اٹھا کر دین کی دینی مقاصد کو اور اقامت دین کے لیے جدوجہد کو آگے لے کر جا رہے ہیں، ان تمام کو اولی الامر کہا جاتا ہے، ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یعنی اللہ کی اطاعت بالذات اطاعت ہے، یعنی وہ مقصود بالذات ہے اللہ کی اطاعت، یعنی وہ خود مقصود ہے کہ اس کی اطاعت ہو جائے۔ اور دوسری چیز رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت مقصود بالذات نہیں ہے، یعنی خود یہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ ذریعہ ہے اللہ کی اطاعت کا، اس سے مقصود حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے رسول کی اطاعت کی، اس لیے یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے، جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس، بندوں کے پاس اللہ کی اطاعت معلوم کرنے کے لیے کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے رسول کے۔ تو رسول کی اطاعت
فرض ہے، لازم ہے، جیسے اللہ کی اطاعت فرض ہے برابر ہے۔ اور تیسری اولي الامر، یہ مقصود بالذات بھی نہیں ہے اور یہ غیر مشروط نہیں، رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، غیر مشروط، جو بھی بات کی، جو بھی کام کیا، یہ سب کچھ غیر مشروط طور پر۔ آپ ایک بات بھی درمیان میں نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ کسی عادت کو، کسی آپ کے کھانے پینے کے عادات کو، کوئی چیز آپ نے کھائی، آپ کبھی یہ نہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، نہیں کہتا میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو یہ چیز پسند تھی۔ آپ کا جو نمونہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے اس میں عادات بھی نمونہ ہے اور عبادات بھی نمونہ ہے، پوری زندگی آپ کا نمونہ ہے۔ اس نمونے کو ہم نے پورا پورا لینا ہے۔ ایمان کو خطرہ ہوگا اس وقت جب آپ کہیں گے اللہ کے رسول نے یہ کام تو ٹھیک نہیں کیا، نعوذ باللہ، یہاں ایمان چلا جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ حق کسی کو نہیں، غیر مشروط اطاعت ہے اللہ کی، لیکن اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے، مقصود بالذات بھی نہیں، لیکن یہ غیر مشروط بھی نہیں ہے، مشروط ہے۔ مشروط کس سے؟ اللہ کی اطاعت سے۔ جب تک اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا رہے گا امیر کی اطاعت کی جائے گی، اور جب اللہ کی اطاعت کے خلاف اللہ کی معصیت کا حکم دے گا پھر بات نہیں مانی جائے گی، بات مانی جائے گی۔ اور اس کے بغیر اب دیکھیں اللہ کی اطاعت کو ہم کیسے معلوم کریں گے یہ نافرمانی ہے اور یہ اطاعت ہے؟ اس کی بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة۔ سننا اور ماننا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، جب تک نافرمانی کا حکم نہ ہو، اور نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر کوئی سمع اور کوئی اطاعت نہیں ہے، نہ سننا ہے نہ ماننا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی جو بیعت ہوئی تھی، روایت میں بات آتی ہے کہ ہم نے اس بات کا وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی، اللہ ننازع الامر اہلہ، کہ ہم اولی الامر سے کوئی اختلاف نہیں کریں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، حتی تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، جب تک تم واضح کفر نہ دیکھو، واضح کفر، اور وہ کفر بھی وہ نہیں جو جسے تم کفر قرار دیتے ہو، اس کے بارے میں تمہارے پاس قرآن و سنت سے واضح اور صریح دلیل موجود ہو، تب آپ نے بات نہیں ماننی۔ باقی عام باتیں، عام حالات میں جو احکام دیے جاتے ہیں وہ فرض ہے، اس امیر کی بات مانو، امیر کی اطاعت کرو۔ امیر کی اطاعت نہیں کرو گے تو یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور دوسری حدیث میں یہ بات آتی ہے جس نے میری امیر کی اطاعت کی، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو اگر تمہارا اختلاف آ جائے کسی چیز میں، وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھیر دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، واليوم الآخر، اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہت بہتر ہے، یعنی معاملے کو رد کرنا، پھیرنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف بہت بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، عاقبت کے لحاظ سے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اے ان لوگوں کو تو دیکھتا نہیں ہے، تو دیکھتا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تم پر نازل ہو گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل ہو گئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، کہ وہ اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے جائے، یعنی فیصلہ حاصل کرنے کے لیے اپنی خصومت میں کس کے پاس جاتے ہیں؟ طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں صریح طور پر طاغوت سے مراد کوئی ابلیس اور کوئی جن شیطان نہیں، بلکہ طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا، اللہ کے قانون کے سوا، یعنی اللہ کے قانون کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اپنا اس نے بنایا یا کسی اور کا اس نے لیا، لیکن اللہ کے قانون کے سوا، اور وہ نظام عدالت مراد ہے جو نہ تو اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا مطیع ہو
اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو. یہی طاغوت ہے. اسی کی طرف یہ فیصلے لے جاتے ہیں. فقط امروا، اور ان کو حکم دیا گیا تھا یقیناً یکفروا بہ، اس کا انکار کرے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کرے، حق سے دور لے جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہاں سے اصل میں مراد منافقین کی یہود کے ساتھ جو تعلقات تھے اور وہ مراد اسی کی طرف اشارہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس کی طرف، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تم منافقین کو دیکھو گے يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ یہ منہ پھیر کر رک جاتے ہیں، ہماری طرف آنے سے کتراتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، تو کیا حال ہوگی، اس وقت کیا حال ہوگی جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اس بنا پر جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. ثم جاؤ، کہ ان کی کوئی خرابی، ان کا کوئی نقص اور کوئی منافقت ظاہر ہو جائے گی. ثم جاؤ، کہ پھر تمہارے پاس دوڑ دوڑ کر آتے ہیں. یحلفون باللہ، اللہ پر قسم کھاتے ہیں. ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہم تو نہیں چاہتے تھے صرف احسان کرنا. وتوفیقا، اور یہود اور مسلمانوں کے درمیان ہم موافقت پیدا کرنا چاہتے تھے. ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھیں آپ اور ان کے درمیان، مومنوں اور ان کے درمیان اختلاف ہے، تو ہم پل کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم پل کا کردار ادا کر رہے تھے. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز سے روکا، اس چیز سے روکا، اور یہ منافقت اس کو قرار دیا. اور اس میں ایک سیاسی نقطہ بھی ہے. اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ حریف طاقتوں سے اختلاف یا رواداری کرنا، اپنی حریف طاقت سے اتحاد کرنا، رواداری اختیار کرنا یا اختلاف کرنا، اس کی پالیسی بنانا امت کے ارباب حل و عقد کا کام ہے، رؤساء کا اور سربراہوں کا کام ہے. یہ نہ عوام کی کسی ٹولی کا کام ہے، نہ کسی اور کا. یہ اصل میں اس لیے اگر ارباب حل و عقد کسی حریف طاقت سے بسر جنگ ہے، مثلا وہ جنگ کر رہے ہیں، سربراہوں کا آپس میں جنگ ہے، لیکن عوام کے اندر سے کچھ افراد یا نیچے کی کچھ لوگ ان کی طرف محبت اور اعتماد کے پیغامات بھیج دے اور پھر کہے کہ ہم تو خیرخواہی اور باہمی سازگاری کی کوشش کر رہے ہیں، خیرخواہی اور باہمی سازگاری کی کوشش کا نام اس کو دے، تو یہ صحیح خیرخواہی اور کھلی منافقت ہے. جس سے قرآن نے روکا ہے، قرآن نے سے روکا ہے. کسی سے صلح کرنا، کسی سے جنگ کرنا، کسی کے ساتھ رواداری کرنا، کسی کے ساتھ اختلاف کرنا، یہ اگر نظم ہے اور تحریک ہے تو سربراہوں کا کام ہے اور اس با اختیار ادارے کا کام ہے جس کو آپ نے خود یہ اختیارات سونپ دیے ہیں. اب اگر نیچے کوئی جا کر ان کے پاس آتے جاتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں، اور آپ ان سے کہتے ہیں بھئی آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ حرکت آپ نے کیوں کی، کہتے ہیں ہم تو اور کچھ نہیں، مقصد ہمارا نہیں تھا الا احسانا و توفیقا، ہم تو ذرا اس اختلاف کو ختم کرنا چاہتے تھے، اختلاف ختم کرنا نہیں چاہتے تھے، اختلاف اور بڑھانا چاہتے ہیں. اور اصل میں ہے دلوں کے اندر منافقت. ایک شخص اسلامی تحریک کے اندر ہے، اس جماعت کے ساتھ اس نے وفاداری کا حد اٹھایا ہے، اور جب ہار اور جیت کا، نفع اور نقصان کا وقت آ جائے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے مخالف کی جولی میں بیٹھا ہوا اس کے لیے کمپین چلا رہا ہے. اب کون بیوقوف سمجھے گا کہ یہ ہمارا خیرخواہ ہے، یہ ادھر جو چلا گیا ہے یہ خیرخواہ نہیں ہے، اس کے اندر منافقت آ گئی ہے، اس کے اندر منافقت آ گئی ہے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اچھی طرح اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. فاعرض عنہم، تو ان سے اعراض کرو، سزا نہ دو، بس چھوڑ دو ان کو. اب دیکھیں ایسے لوگوں کو سزا بھی نہیں دی جا سکتی. آپ نے تجربہ کیا، آپ سزا نہیں دے سکتے. اب سزا دیں گے تو آپ کی ایک اور مشکل پیدا ہو جائے گی. دیکھیے اپنے لوگوں کو اتنی اس کی قربانیاں ہیں، اتنے اس نے کام کیے ہیں، اور فلاں موقع پر اتنے قربانی دی تھی، یہ کارنامہ انجام دیا تھا، یہ کارنامہ انجام دیا تھا، دیکھیے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. عبداللہ ابن ابی کے بارے میں غزوہ بنی المصطلق کے وقت جب اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جب مکہ مدینہ پہنچیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ،
تو ہمارے عزت مند لوگ ان ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے. ادھر وہ ایک جھگڑا ہوا تھا، تفصیل آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ غصہ ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے، میں اس منافق کا سر کاٹ دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کیف یا عمر، عمر اس وقت کیا صورتحال ہوگی جب لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے ان محمدًا یقتل اصحابہ، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس حکمت کی وجہ سے یہاں اسی طرح گزر کرو، بس اپنا کام جاری رکھو. وعظہم، اور ان کو نصیحت کرو، نصیحت کا کام جاری رکھو، سمجھانے کا کام جاری رکھو. وقل لہم، کسی کی رکنیت ختم کرنا، کسی کو نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، فوراً نکالنا، لیکن کسی کو لانا، کسی کی اصلاح کرنا یہ مشکل کام ہے. وعظہم، انہیں نصیحت کرو. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کو اپنے بارے میں، ان کے بارے میں بلیغ قول، مؤثر نصیحت کرو. یہاں قول بلیغ سے مراد یہ ہے کہ ان کے بارے میں، یعنی ان کے اپنے بارے میں ان کو بات سمجھا دو. اور یہاں ایک دوسری بات بھی ہے، تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمہ اللہ نے اس کی عجیب تشریح کی ہے. وہ کہتے ہیں ان کو الگ کر کے انفرادی ملاقات کرو، انفرادی ملاقات کرو، الگ ان کو سمجھاؤ. اس لیے کہ لوگوں کے سامنے سمجھانا، اخبارات میں بیانات دینا اور رسالوں میں بیانات دینا اور تقریر میں اس کے خلاف مجھے اس سے اصلاح نہیں ہوگی. آپ انفرادی طور شورا کے اندر بھی اگر کسی 10-15 لوگ بیٹھے ہیں، ان کے اندر بھی اگر آپ کوئی بات کہیں گے تنقید، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا زیادہ. پہلے کام وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، انفرادی ملاقات میں الگ تنہائی میں بٹھا کر اس سے بات کرو. اس لیے کہ یہ نصیحت قبول کرنے کے لیے ایک بڑا کارگر ذریعہ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول، ان سے کہہ دو إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر اس وقت جب انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے ساتھ، جاءوک، یہ تمہارے پاس آتے، واستغفروا اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے مغفرت طلب کرتا، لوجدوا اللہ توابا رحیما، یقین اللہ کو یہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے. فلا وربک، بس نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائے، یعنی مومن نہیں ہے. کون؟ حتی یحکموک، کب تک مومن نہیں؟ جب تک یہ تمہیں فیصلہ کن نہیں مانتے، آپ کا فیصلہ نہیں مانتے. کس میں؟ فیما شجر بینہم، ان چیزوں میں جن میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اس فیصلے سے، مما قضیت، جو تو نے فیصلہ کیا ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو قبول کرے خوشی کے ساتھ، اس کو قبول کرے خوشی کے ساتھ. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر مقرر کرتے، فرض کرتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، أَوْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ، تو نہ کرتے یہ کام مگر ان میں سے تھوڑے لوگ. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر یہ لوگ یہ کرتے، مَا يُعَظُونَ بِهِ، جس کی ان کی نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. وَإِذًا لَأَتَيْنَاهُمْ، اور یقین اس وقت ہم ان کو دیتے، مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے طرف سے اجر عظیم دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو ہدایت کرتے سیدھے راستے کی طرف. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اس سے پہلے سورہ الفاتحہ میں ہم نے ان لوگوں کا تذکرہ سنا تھا اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے اور ان کی ہدایت مانگی تھی جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ منعم علیہم لوگ کون تھے؟ ان کا یہاں بیان ہے کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے وہ یہاں ان کا بیان ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اسی آیت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین جو پیغمبر ہے، صدیقین اور صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ، کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ علم والا، کافی ہے اللہ علم والا. یہاں ان دونوں آیتوں میں ایک صاف اور ستھری بات، بڑی واضح بات بتا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ یہ کہ آخرت میں ہماری رفاقت ان 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگی. ہماری رفاقت ان 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگی. اب ظاہر بات ہے ان چاروں لوگوں کی رفاقت کو ہم سب چاہتے ہیں اور ہماری خواہش بھی ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی رفاقت ملے. کن لوگوں کی؟ انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی. یہ انبیاء کو معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں. صدیقین، صدیق سچے کو کہتے ہیں، سچا انسان. لیکن صدیق اور صادق میں فرق یہ ہے کہ صادق سچا اور ایک صدیق بھی سچا، لیکن دونوں میں بنیادی فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ صادق کہتے ہیں جو آدمی سچ بولتا ہے یہ صادق ہے. اب یہ ہے کہ یہ بولتا تو سچ ہے، اس کا دل بھی اس کو سچ مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، یہ دوسری بات ہے. صادق میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے سچی بات کہہ رہا ہے، دل میں اس کا عقیدہ بھی یہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ ضروری نہیں ہے. بس تو سچ بولتا ہے اور سچ بول رہا ہے تو اس وقت جو سچ بول رہا ہے اس کو صادق کہیں گے، اگرچہ اس کے دل کے اندر کچھ اور ہے لیکن یہ سچا اس لیے کہ سچی بات کہہ رہا ہے. دوسرا یہ صدیق اس شخص کو کہتے ہیں، اس سچے کو جو سچ بول بھی رہا ہے لیکن جو کچھ بول رہا ہے اس کا عقیدہ بھی رکھ رہا ہے اور اس کے دل کے اندر بھی یہی سچائی ہے، دل کے اندر کوئی اور بات نہیں ہے، یہی بات ہے. یہاں صدیق کا لفظ استعمال کیا گیا کہ مومن جو کچھ کہتا ہے، راست باز مومن، سچا مومن، اس کے دل کے اندر بھی وہی بات ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے یہ ہمیشہ سچ بولے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن ہمیشہ سچی بات کہے گا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دے گا، ہمیشہ سچ کے لیے پیسہ بھی خرچ کرے گا، سچ کے لیے پسینہ بھی بہائے گا اور سچ کے لیے جان بھی دے گا. صدیق اسی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ صداقت پسندی اور حق پرستی کا مظاہرہ کرے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ
جو اپنے تمام معاملات اور تمام برتاؤ میں ہمیشہ صاف ستھرا اور سیدھا راستہ اختیار کرے، اپنے تمام معاملات میں سیدھا راستہ اختیار کرے، صاف ستھرا راستہ اختیار کرے، یہ ہے صدیق۔ جب وہ ساتھ دے تو حق کا ساتھ دے۔ سب سے بڑا سچ جو اس دنیا میں ہے وہ اللہ کا دین اسلام ہے، جو حق ہے، سب سے بڑا سچ، جس سے بڑا کوئی سچ نہیں ہے۔ اسی حق کے لیے اس کی بات بھی ہوگی، اسی حق کا وہ ساتھ بھی دے گا، اسی حق کے لیے وہ پسینہ بھی بہائے گا، اسی حق کے لیے وہ اپنی جان بھی دے گا، اسی حق کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرے گا۔ یہ ہے صدیق۔ اور جو بات بھی یہ صدیق حق کے خلاف پائے گا، حق کے خلاف پائے گا، اس کے خلاف یہ ڈٹ کر کھڑا ہوگا، ڈٹ کر کھڑا ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنی پوری زندگی اس سچائی کے مطابق بنائی ہے، اپنی پوری زندگی اپنی سیرت اور اپنے کردار کو بھی اس حق کے مطابق بنایا ہوگا، اس سچ کے مطابق بنایا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں صدیق۔ اور دوسرا ہے شہید و شہداء۔ شہید کون ہے؟ شہید کے لفظی معنی تو گواہ کے ہیں، گواہ۔ اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی میں ایمان کی صداقت پر گواہی دیتا ہے، ایمان کی صداقت پر گواہی دیتا ہے، زبان سے بھی بات کہتا ہے تو اس حق کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سچ ہے، حق کی گواہی، اور حق اسلام ہے، زبان سے بھی حق کی گواہی دیتا ہے۔ جو شخص تبلیغ کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ اپنی تقریر اور اپنی تبلیغ اور اپنی زبان سے گواہی دے رہا ہے کہ یہ راستہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اور اس طرح جو شخص مال خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتے ہوئے بھی یہ اپنے مال کے ذریعے یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں یہ مال اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ یہ راستہ حق ہے، یہ سچا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے۔ اور اسی وجہ سے جو لوگ اپنی جان اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں انہیں بھی شہید کہتے ہیں۔ اور صحیح معنوں میں، کامل معنی میں شہید تو یقیناً وہی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے خون سے اس راستے کی صداقت کی گواہی دی، اپنے خون سے اپنی جان دے کر اس نے یہ گواہی دی کہ میں نے جان اس لیے دی ہے کہ یہ راستہ سچا راستہ ہے، یہ حق ہے۔ جو حق کے لیے جو خون بہائے گا حقیقی معنوں میں گواہ تو یہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی گواہی انسان کے پاس ہو نہیں سکتی کہ وہ اپنے جان کے ذریعے یہ گواہی دے کہ یہ راستہ سچا راستہ تھا، یہ حق راستہ تھا۔ یہ جان کی قربانی جو شخص دیتا ہے وہ تو کامل معنی میں شہید ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو تقریر کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، جو اپنا پسینہ بہاتے ہیں اس راستے کے اندر مختلف کام، صرف تقریر تو نہیں، گواہی یہ بھی ہے کہ ایک شخص کسی میدان میں دریا بچا رہا ہے، دفتر صاف کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے، چائے بنا رہا ہے، کھانا بنا رہا ہے، لوگوں کو کھلا رہا ہے، اس طرح اس کا پسینہ بہہ رہا ہے۔ اس پورے محنت سے اس کا یہ کام تو نہیں ہے نا اپنے گھر میں، کبھی اس نے کھانا نہیں بنایا، اپنے گھر میں اس نے چائے نہیں بنائی، اپنے گھر میں تو اس نے جگہ صاف نہیں کی، وہ تو اس کی بیوی اور اس کے بچے اور اس کے نوکر اور بڑے بڑے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا سارا کام کر کے نوکر کرتے ہیں، لیکن یہی نوکر رکھنے والا شخص آپ دیکھیں گے یہ دریا بچائے گا، یہ اپنے جسم کو پوری مٹی میں، آپ دیکھیں گردآلود ہے، یہ پراگندہ بال ہے، یہ صبح سویرے سویرے جگہ جھاڑو دے رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، یہ کبھی باتھ روم بھی صاف کر رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ راستہ حق ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ حق نہ ہوتا تو میری حیثیت تو پھر اس کی میں یہ نہ کرتا۔ یہ گواہی ہے جو ہم دیتے ہیں، وہ قولی گواہی بھی ہوتی ہے اور عملی گواہی بھی ہوتی ہے۔ اپنے زبان سے بھی گواہی کے اعلان کرے کہ یہ راستہ حق ہے، لیکن پھر عمل سے بھی دکھائے۔ اس قول کا کیا فائدہ ہوگا جس قول کی تصدیق عمل نہ کرے؟ مومن کا قول ایسا قول ہوتا ہے، صدیق کا قول وہ قول ہوتا ہے جس کی گواہی اس کا عمل دے رہا ہے۔ شہداء، اور ان شہداء کا اجر اور ان کی فضیلت
آگے صالحین کا لفظ استعمال کیا. صالحین، صالح ہر وہ شخص ہے جو اپنے تمام معاملات میں، اپنے خیالات میں بھی، اپنے عقائد میں بھی، اپنے پورے کردار میں بھی، اپنے ارادے میں بھی ہمیشہ صحیح رویہ، اچھا رویہ اختیار کرے. بات کرنے میں بھی اچھا رویہ اختیار کرے. اس کا لہجہ ایسا لہجہ ہو کہ سب لوگ اس لہجے کو پسند کرتے ہیں. یہ کوئی یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، سخت اور ترش روئی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، غصے میں ہے، لیکن آپ سے کوئی اس کی شکایت کرے تو کہتے بس میرا ٹون ایسا ہی ہے، میرا لہجہ ایسا ہی ہے. آپ اپنے لہجے کو بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کا لہجہ اگر غیر اسلامی لہجہ ہے تو اسلام کے اندر غیر اسلامی لہجہ یہ کوئی کمال تو نہیں، یہ کوئی خوبی تو نہیں ہے کہ کوئی بڑے ڈلے سے جہرن کہے بس میرا لہجہ ایسا ہے. تم اپنے لہجے کو بدل دو. تو صالح وہ شخص ہوگا جو اپنے لہجے میں بھی، اپنی باتوں میں بھی، اپنے معاملات میں بھی، اپنے خیالات میں بھی، اپنے اعمال میں جو کام بھی کرتا ہے تمام میں صحیح رویہ، نیک رویہ، نرم رویہ، اچھا رویہ اختیار کرے گا. اسی کو کہتے ہیں صالح. یہ 4 قسم کے لوگ ہوئے. اب ان چاروں کے بارے میں فرمایا جس نے اللہ کی بات مانی اور رسول کی بات مانی، قیامت کے دن اس کی رفاقت ان 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ. اب ان چاروں کے بارے میں اللہ نے آخر میں خود فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کتنے اچھے ساتھی ہیں جسے یہ ملے، کتنے اچھے ساتھی ہیں جسے یہ ملے. اب یہ اچھے ساتھی اس لیے ہے کہ قیامت کے دن یہی 4 لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کی رفاقت آئی تو کامیاب ہو گئے. اگر ان کے ساتھ رفاقت نہیں آئی تو تباہی اور بربادی ہے. اس لیے کہ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. ان کے علاوہ جتنے ہیں یہ جہنمی ہے. جسے یہ رفاقت ملی فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے. یہ جسے ملے اللہ کا بڑا فضل ہوا اس پر. اب ظاہر بات ہے یہاں جو بات اس آیت میں ہمیں بتائی گئی ہے بڑی صاف ستھری اور سیدھی بات ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس رفاقت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں یہ رفاقت نصیب کر. اور ظاہر بات یہ ساری تگدو اور جدوجہد بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ قیامت کے دن ہمیں یہ رفاقت مل جائے. اللہ کے رسول کی رفاقت، تمام رسولوں کی رفاقت، صدیقین کی رفاقت، شہداء کی رفاقت اور صالحین کی رفاقت. یہ ہم سب کی تمنا ہی نہیں، اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دن رات لگا رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ کامیابی ملے، یہ اچھی رفاقت ملے. اس کی بس ایک شرط ہے، صرف ایک شرط ہے. اس شرط کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. وہ شرط یہ ہے کہ اگر آخرت میں قیامت کے دن آپ کو ان 4 قسم کے لوگوں کی رفاقت اور ان کی معیت چاہیے تو دنیا میں بھی ان کے ساتھ لگ جا، دنیا میں بھی ان کا رفیق بن جا تو قیامت میں رفاقت ملے گی. اگر دنیا میں ان کی رفاقت آپ نے پسند نہیں کی، آپ نے ان لوگوں سے نفرت کی، ان کے طریقوں سے بھی نفرت کی، ان کے ساتھ محبت نہیں بلکہ بغض و عداوت رکھا آپ نے، قیامت کے دن ان کی رفاقت نہیں مل سکتی. کیونکہ قیامت کے دن کی رفاقت کا بھی بڑا عجیب اصول اللہ نے بنایا ہے. اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو جس کے ساتھ اٹھا بیٹھا، جس کے ساتھ رہا، جس کے ساتھ محبت کی، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا اور قیامت کے دن بھی اس کی رفاقت انہیں کے ساتھ ہوگی. اور اس کی بڑی دلیل قرآن کریم میں بے شمار دلائل ہے، لیکن ایک دلیل فرعون کے بارے میں جو بات اللہ نے فرمائی بڑی واضح بات ہے. فرمایا فرعون کا بڑا لشکر تھا، بڑا لشکر. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں لشکر اور اس کے سارے لاؤ لشکر اور سارے پورے حشمت کے ساتھ اور پورے روب اور دبدبے کے ساتھ یہ جتنا بڑا لشکر جا رہا تھا، اتنے روب میں جا رہا تھا. لیکن اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کیا حالت ہوگی؟ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار. قیامت کے دن فرعون اپنے اسی لشکر کے سامنے ہوگا اور ان تمام لوگوں کو، لشکریوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک لشکر کے آگے جا رہے تھے، اس کی قیادت کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے لشکر کے آگے ہوں گے
اور ان کو جنت میں لے جائے گا۔ جس شان کے ساتھ دنیا میں یہ جلوس نکلتے ہیں، جس شان کے ساتھ جلسے ہوتے ہیں، جس شان کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، زندہ باد اور مردباد کے نعرے لگاتے ہیں، یہی جلوس اسی شان کے ساتھ قیامت کے دن بھی جا رہا ہوگا، اس کا لیڈر اس کے آگے ہوگا، اور لیڈر جدھر جا رہا ہے پوری قوم ادھر چلی جائے گی۔ اب دیکھیے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے ہمیں بتا دی، بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی کہ اگر قیامت کے دن ان لوگوں کی رفاقت انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی چاہیے تو آپ کی رفاقت دنیا میں بھی انہی کے ساتھ ہونی چاہیے، تو آپ کا اٹھنا بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی اگر آپ دین کی دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے باغیوں کے ساتھ، ابو جہل اور ابو لہب، فرعون اور حامان کے ساتھ اکٹھے پھرتے ہیں، ان کے جلسے اور جلوسوں میں اب جاتے ہیں، ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں، ان کے جھنڈے لگائے ہیں، ان کے بیج لگائے ہیں، ان کے جلوسوں میں جاتے ہیں، ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، یہ پورا یونیفارم آپ نے اس کا بنایا ہے جس کا لیڈر جو آخرت کے دن جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا، تو آپ بھی اس کے ساتھ، آپ بڑے نیک اور پارسا ہے، لیکن دنیا میں آپ کی نیکی جو ذاتی نیکی کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ آخرت کے دن پھر دیکھا جائے گا تمہارا وزن، تمہارے کام کا وزن کس پلڑے میں پڑ رہا تھا، وہ اسلام کے پلڑے میں پڑ رہا تھا یا کفر کے پلڑے میں جا رہا تھا۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک طرف دینی جماعتیں ہیں اور دینی قوتیں ہیں، دوسری طرف لادین قوتیں، تو کہتے ہیں بھئی وہ جو بھی ہے یہ شخص تو بڑا پکا مسلمان ہے، بڑا نمازی ہے، یقیناً مسلمان ہوگا اور نمازی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو ایک اور چیز دیکھنی ہے، اس کی جتنی طاقت بنے گی، جتنا یہ قوت پکڑے گا اس الیکشن کے اندر، یہ قوت کس کے حق میں استعمال ہوگی؟ یہ قوت اسلام کے لیے استعمال ہوگی یا یہ کفر کے لیے استعمال ہوگی؟ اب اس کو آپ دیکھیں، یہ شخص کس کی جولی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا پورا وزن، اس کی پوری طاقت، اس کی دولت، یہ جتنا کچھ اس شخص کو اس عہدے اور اس منصب کی وجہ سے ہاتھ میں آئے گا، یہ کس جگہ وہ لا کے ڈال دے گا؟ تو یہ اگر اسلام کے لیے استعمال کرے گا تو یقیناً آپ کو ساتھ دینا چاہیے، لیکن یہ اگر کفر کے لیے استعمال کرے گا یا یہ نہیں کرے گا، بس جیسی ہی منتخب ہوا تو وہ طاقت مضبوط ہو گئی، وہ پلڑا بھاری ہوا، کفر کا پلڑا بھاری ہوا، لادین جماعتوں کا یا لادین جو قوت ہے اس کا پلڑا بھاری ہوا، اس شخص سے بچو۔ یہ باپ کیوں نہیں ہے، یہ ماں کیوں نہیں ہے، یہ بیٹا کیوں نہیں ہے، یہ قبیلہ کیوں نہیں ہے، یہ بھائی کیوں نہیں، جو بھی یہاں یہ جو بات بنیادی بتائی گئی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، لا تجد قوما، سورہ المجادلہ کی آیت آ رہی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے پیغمبر، تم کوئی ایسی قوم نہیں دیکھو گے، نہیں پاؤ گے کوئی ایسی قوم جو اللہ پر بھی ایمان رکھے گی، آخرت پر بھی ایمان رکھے گی، اور اس کے بعد دوستی ان لوگوں کے ساتھ کرے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑے۔ نہیں ہو سکتا، ایمان اور اللہ اور رسول کے مقابلے میں کھڑے ہونا، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آگے فرمائے کبھی کبھی بچے، باپ، بھائی، رشتہ دار، قبیلہ، یہ بھی ہوتا ہے، ان کی مجبوری ہوتی ہے، فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگر جن کا باپ کیوں نہ ہو، ان کا باپ کیوں نہ ہو، ان کا بیٹا کیوں نہ ہو، ان کا قبیلہ کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، لیکن اسلام کے خلاف ہے اور اس کی قوت، اس کی پوری طاقت وہ اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تو یہ باپ بھی ہے تو یہ رہ جائے گا۔ بدر کے میدان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح شریک تھے اور سامنے بڑے تکبر کے ساتھ ایک شخص آتا ہے، ابو عبیدہ بن جراح نے اس سے منہ پیر لیا، پھر آیا بڑے تکبر کے ساتھ اور غرور کے ساتھ، یہ شخص
حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا باپ تھا جو مشرکین کی طرف سے شہید تھا. اسی طرح اس نے پھر منہ پھیر لیا جیسے میں نے نہیں دیکھا. لیکن تھوڑی دیر گزری کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا. ابو عبیدہ بن جراح کی تلوار اٹھی اور اس کے سر کو تن سے الگ کر دیا, اس کے گردن کو کاٹ دیا. ابو عبیدہ بن جراح کی تلوار اپنا باپ تھا, اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا تھا, اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑا تھا. بیٹے کی تلوار اٹھی اور باپ کے سر کو تن سے الگ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا. ابو عبیدہ امین الامت ہے, اس امت کا سب سے امانت دار انسان, سب سے معتمد انسان وہ ابو عبیدہ بن جراح. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بعد میں ایمان لائے. بدر میں وہ مشرکین کی طرف سے شریک تھے. تو بعد میں اپنے والد سے کہا, ابا جان بدر میں کئی دفعہ آپ میری تلوار کی ضد میں آ گئے, لیکن میں نے کہا چلے باپ ہے تو میں نے چھوڑ دیا. تو آپ میری تلوار کی ضد میں تھے. صدیق اکبر نے کہا بیٹا یہ تو جھوٹ تھا, تم نے چھوڑ دیا تھا مجھے. اللہ کی قسم اگر تم میری تلوار کی ضد میں آتا میں ایک لمحہ انتظار نہ کرتا, میں اپنے سر کو تن سے الگ کر دیتا. بھائی بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بدر میں شریک تھے. بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کچھ لوگوں کو تو قتل کیا تھا اور کچھ لوگوں کو پکڑ رہے تھے, باندھ رہے تھے. مصعب بن عمیر کا بھائی بھی مشرکین کی طرف سے شریک تھا اور پکڑا گیا تھا. تو ایک صحابی اس کو باندھ رہا تھا. مصعب بن عمیر جب اس طرف سے نکل آئے, بھائی نے دیکھا تو بھائی نے سوچا کہ اب تو کام ہو گیا, بھائی آ گیا ہے, اب تو میری جان چھوٹ جائے گی, اس لیے کہ بھائی میرا آ گیا ہے. بھائی جب قریب آیا تو اس بھائی نے کیا کہا, اس صحابی سے کہا مصعب بن عمیر نے جو باندھ رہا تھا, وہ دیکھا خوب مضبوط باندھ دو, مضبوط باندھ دو, ماں بڑی مالدار ہے, بہت زیادہ پیتے ملے گا. بھائی نے کہا تم بھائی ہو کر ایسی بات کہتے ہو, بھائی ہو کر ایسی بات کہتے ہو. مصعب بن عمیر نے کہا تم یہ سمجھے نہیں, تم نہیں سمجھے, تم بھائی نہیں ہو, بھائی میرا وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے, تو بھائی نہیں. اور اخوان اور عشیرت قبیلے کی تو مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کو نہیں چھوڑا. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں قوم جو کرے وہی تم بھی کرو, لیکن قوم تو گمراہی پر کبھی جا رہی ہے, قوم جہنم میں جا رہی ہے. قوم نے دوزخ کا راستہ اختیار کیا ہے, تو تم بھی دوزخ میں جاؤ گے. کون ہوگا جو یہ کہے کہ میں جہنم میں بھی جاؤں گا لیکن پشتو کو نہیں چھوڑوں گا؟ کون ہے جو زبان کے لیے سر دے گا, زما پختو در پختلوال سر, زب پختو پختلوال والی سر. کون بھی حقوق ہوگا جو اس جملے کے ساتھ اتفاق کرے؟ قوم اور قبیلہ اگر صحیح راستے پر ہے تو ہم ساتھ میں بھی صحیح راستے پر نہیں ہے, تو ہم الگ ہو جائے الگ. یہ وہ لوگ ہیں جن سورہ المجادلہ میں یہ آیت بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گی. صاف صاف آیت کا لفظی ترجمہ بھی کافی ہے. یہاں قیامت کے دن یہ رشتے ختم ہو جائیں گے. قیامت کے دن ایمان کا رشتہ ہوگا, یہی چیز کام آئے گی, یہی دوستی, یہی تعلق, یہی محبت اور پیار جو پوری دنیا میں جس کے ساتھ کی ہے اسی کے ساتھ. اب صاف بات ہے, آدمی سوچ سکتا ہے میں جس لیڈر کے پیچھے جا رہا ہوں, ہر آدمی بڑا ہوشیار ہوتا ہے, سمجھ سکتا ہے جس لیڈر کے پیچھے جا رہا ہوں قیامت کے دن یہ کہاں جائے گا, یہ تو ہر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. ایک ان پڑھ آدمی کو آپ لے آئے کہ اس شکل کو دیکھو, یہ قیامت کے دن کہاں جائے گی یہ شکل, وہ آپ کو بتا دے گا یہ کہاں کا بندہ ہے. یہ دیکھنا ہے, پورے اپنی لیڈرشپ کو بھی دیکھنا ہے, سب پوری اس کو چیک کرنا ہے. یہ لیڈر صاحب قیامت کے دن کہاں ہوگا, یعنی اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے, یہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے.
تو اگر آپ نے معلوم کر لیا یہ جنت کی طرف جا رہا ہے یہ راستہ، ممکن ہے لیڈر سے بھی غلطی ہوتی ہو، لیکن اس جو راستے پر جا رہا ہے کبھی کبھی بڑی بڑی غلطیاں بھی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پوری تاریخ ہے ہماری، لیکن راستہ کون سا ہے؟ کبھی لوگ کہتے ہیں نا بھائی میں نے یہ خلاف ورزی کی لیکن میرا منشور آپ پڑھ لیں یہ ہے، اصل وہ چیز دیکھو، راستہ دیکھو وہ راستہ کون سا ہے۔ تو اگر وہ جنت کے راستے پر جا رہا ہے اس کے ساتھ ہو جا، اس کے ساتھ مال بھی خرچ کرو، جلوس میں بھی جاؤ، جلسے میں بھی جاؤ، جھنڈا بھی لگاؤ اور بیج بھی لگاؤ اور نعرے بھی لگاؤ، جو ہو سکتا ہے تم سے، جان بھی اس میں چلی جائے تو جان بھی دے، اس لیے اس کے بدلے ہمارے لیے جنت، یہ رفاقت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اور اگر دیکھا جائے سامنے دیکھو شخص تو جنت والا نہیں نظر آ رہا، یہ تو قیامت کے دن جنت میں نہیں، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ یہ راستہ تو جس راستے پہ یہ جا رہا ہے یہ راستہ، اور کبھی کبھار نیک آدمی ہوتا ہے، بڑا نیک آدمی، بڑا پارسا، وہ آگے ہے اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے، بڑا عالم دین ہے، بڑا نیک بندہ، بڑا پارسا بندہ، لیکن اب دیکھیں یہ کس راستے میں لگا ہے، آپ نے جو دیکھنا ہے یہ کس راستے میں لگا۔ ممکن ہے کسی وقت ایسا آ جائے، یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا، وہ شخص اس کی بڑی بڑی داڑھی، اس کا علم، اس کا سب کچھ، بڑا دیندار آدمی ہے، ادھر جو دوسرا شخص ہے دیکھیں داڑھی چھوٹی یا داڑھی ہے ہی نہیں، عمل بھی کوئی بیکار ہے، اور دیکھیں یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے، تو ایک سادہ آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن قرآن کا طالب علم یہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اس کی دورست نگاہی اس شکل کو اور اس شکل کو نہیں دیکھ رہی، وہ دیکھ رہا ہے یہ اچھی شکل ہے یقیناً، لیکن راستہ اس کا کون سا ہے؟ کوئی ممکن بڑا پیر فقیر، بڑا عالم دین ایک راستے پر جا رہا ہے، لوگ دھوکہ کھا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑا دنیا آدمی تو بڑا بدعمل آدمی ہے، یہ دوسرا آدمی تو بڑا اچھا نیک آدمی ہے، کون اس کو اختیار کرے گا؟ اس کے پیچھے چلو، لیکن دیکھو اس نے راستہ کون سا اختیار کیا؟ وہ راستہ جس میں یہاں تو بڑی داڑھی والا شکل ہے لیکن آگے دیکھیں کوئی داڑھی والا نہیں ہے، جس راستے میں لگا ہے اور اس راستے کی جو قیادت ہے وہ قیادت کہاں جا رہی ہے؟ آپ کسی بھی چیز کو کسی قافلے میں لگا دیں، جس قافلے میں لگا ہوگا اس قافلے کے ساتھ ہی چلے گا، وہ اچھا یا برا ہے، چیز وہی ہوگی، کام وہی ہوگا، مقصد وہی ہوگا جو اس قافلے کی لیڈرشپ کا مقصد۔ اس طرح بھی آدمی دوسرا ممکن نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن اس کا راستہ کون سا ہے؟ آگے لیڈرشپ کیا چاہتی ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ تو یہ تھوڑا سا عمل میں کمزور آدمی بھی ہے، بہت ساری خرابیوں کے باوجود اتنا اس کے پاس جو کچھ ہے اس نے اسلام کے راستے کا اور اسلام کے راستے کے اندر جتنی بھی دراڑیں ہیں کہ دراڑ کو ایک سوراخ کو بند کیا ہے، لیکن اس نے کیا ہے وہ اس اپنی نیکی کے باوجود وہ اسلام کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، فائدے کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو آپ اگر ذہن میں رکھیں تو یہ پورا ہمارے لیے ہمارا جو راستہ ہے تحریک کا اور اسلام کا راستہ، اس کے اندر جو جدوجہد ہم کریں گے اس جدوجہد میں ہمیں کوئی شک نہیں ہوگا، ہم ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، اور ہم سامنے شکلوں سے بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے کہ سامنے شکل کون سی شکل ہے، کس کی شکل ہے، یہ نیکی کی شکل ہے یا برائی کی شکل ہے۔ ہماری نظریں اپنے ایک اس مقصد پر ہوگی جس کے بارے میں یہ آیت بھی نشاندہی کر رہی ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ ان کی رفاقت نصیب فرمائے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے اس کا بڑا فضل ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ جملہ جسے آپ دیکھتے رہتے ہیں قرآن کریم میں آتا رہتا ہے، لیکن یہ جملہ بڑا اہم جملہ ہے اور بڑا بامعنی جملہ ہے، اور اس کے اندر اتنی گہرائی ہے اس جملے کے اندر۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، کافی ہے اللہ علم والے، کس چیز کے لیے کافی ہے؟ ایک مومن کے صحیح ایمان رکھنے اور نیک عمل کرنے اور حقیقی بندہ بننے کے لیے اللہ کا علیم ہونا ہی کافی ہے۔ کس طرح کافی ہے؟ کہ دل کے اندر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ اللہ علیم ہے اور اللہ میرے تمام اعمال سے باخبر ہے، کوئی
کوئی چیز میری اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ علیم ہے۔ یہ عقیدہ نیک عمل کرنے کے لیے اور اچھا بندہ بننے کے لیے بس یہی ایک چیز کافی ہے۔ اسی جگہ آپ نے اپنے نوکر کو بٹھایا ہوا ہے، نوکر کو بٹھایا ہوا ہے، کام کرو، کام کر رہا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا، مارکیٹوں میں آپ جائیں گے، کسی بھی دفتر میں جائیں گے تو ادھر کوئی ہوگا نہیں، لیکن ادھر ایک چھوٹا سا کیمرہ اوپر سے لگا ہوتا ہے اور وہ کیمرہ وہ گھوم رہا، آپ کے پیچھے گھوم رہا ہے۔ اب اس شخص کے لیے باقی تو کوئی نظر نہیں آ رہا آدمی، لیکن اس دفتر کے اندر اس کی ٹھیک رہنے کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے یا نہیں کافی؟ شخص کی ٹھیک رہنے کے لیے، سیدھا رہنے کے لیے کہ کوئی اپنے کام میں کوتاہی نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے، کوئی چیز غلط استعمال نہ کرے، ایسے ٹیلی فون پہ گپ شپ نہ کرے لوگوں کے ساتھ، اور اسی طرح کوئی کاغذ بھی غلط طریقے سے نہ اٹھے، لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی نہ کرے، کسی آنے والے کے ساتھ بھی وقت ضائع نہ کرے، اور دفتر میں ٹھیک ٹھیک کام کرے۔ اس کے لیے یہی ایک کیمرہ کافی جو لگا ہوا ہے، کہتے ہیں بس وہ مالک جہاں بیٹھا ہے دنیا میں، تو کبھی وہ بیٹھا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ضرور ہے کوئی اس کی ایک کی طرف دیکھ رہا ہو، وہ تو کبھی اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے جو کنٹرول روم میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی اس کو چیک کرتا ہے، اس کو چھوڑ کے پھر کسی اور کو چیک کرتا ہے، لیکن اس کے لیے تو لگا ہوا ہے یہ۔ اب یہ دنیا کا سسٹم ہے، اس شخص کی ٹھیک رہنے کے لیے، سیدھا رہنے کے لیے، ڈیوٹیفل رہنے کے لیے بس یہی ایک چیز کافی ہے، بس یہ لگا ہوا ہے کافی۔ اور یہ تو کبھی دیکھتا ہے اور کبھی نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تو ہمیشہ کسی بھی وقت کسی بھی سیکنڈ ادھر ادھر آپ نہیں ہو سکتے اس کے علم سے، دن کی روشنی میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہے اس کے لیے، کوئی اپنی بات کو دل کے اندر رکھتا ہے، کوئی ظاہر کر دیتا ہے، جس طرح بھی کوئی دن کی روشنی میں جا رہا ہے، کوئی رات کے اندھیرے میں جا رہا ہے، اس کے لیے یہ سارے برابر۔ اب انسان کا یہ عقیدہ کہ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے وہ کیمرے کے بارے میں دیکھ رہا، مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اس کی سیدھا رہنے کے لیے، ٹھیک رہنے کے لیے، مطیع اور فرما بردار رہنے کے لیے، صحیح بندہ رہنے کے لیے بس یہی ایک چیز، اس حقیقت کا علم کہ اللہ علیم ہے، اللہ علیم، یہ کافی ہے۔ آگے حکم جہاد کا ہے اللہ کے راستے میں، جہاں فرمایا نبی کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، احکام تفصیل کے ساتھ بتائے جا رہے ہیں۔ فرمایا اپنی تیاری پکڑو، اپنی تیاری یعنی تیار رہو، اپنی ساری احتیاطی تدابیر کر لو، پوری تیاری کر لو، بیدار رہو۔ خذوا حذرکم، اپنی پوری احتیاط، اپنی ساری تدبیر، پوری تیاری مکمل رکھو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر آپ کو اختیار ہے، آپ جماعتیں بن کر چلتے ہیں یا سب اکٹھے مل کر چلتے ہیں۔ فانفروا ثبات، ثبات کہتے ہیں جماعات، مختلف جماعتیں یعنی متفرد جماعت، الگ الگ ہو کر، اور کبھی انفروا جمیعا، جس طرح ضرورت ہوگی اسی طرح چلو۔ راستے میں جا رہے تو کبھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اکٹھے چلے، کبھی حکمت کا تقاضا ہے 3 4 بندے چلے مجاہدین، اور کبھی 2 چلے، تو یہ کبھی ایک بھی جا سکتا ہے اگر اس بات کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں جہاں وہ کہتے ہیں جہاز آتے ہیں 2-3 کو دیکھ کر کہیں وہ ہمارے لیے شک ہوگا، مجاہدین ہے تو آدمی اکیلے جا رہا ہے یا 2 آدمی ساتھ جا رہے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے، تو یہ تم پر ہے۔ اپنی تیاری پوری رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا ربط بھی پورا ہو اور تمہاری احتیاط بھی مکمل